دیکھیے بھائی کتاب پر بدعاں کے جملہ انشائیہ آن است کہ قائلش را بسط و کذب صفت نہ تواں کرد و آن بر چند قسم است امر چون اضرب و نہی چون لا تضرب و استفہام چون حل ضرب زید و تمنی چون لیت زیدن حاضر و ترجی چون لعل عمرا غائب و عقود چون بعت و اشتریت و ندا چون یا اللہ و عرض چون الا تنزل بنا فتصیب خیرا و قسم چون واللہ لأضربن زیدا و تعجب چون ما احسنہ و احسن به. بھئی کافی دن درمیان میں گزر گئے، اس لیے گزشتہ اسباق کا خلاصہ سمجھ لیں، اور گزشتہ سبق جو آخری سبق ہوا تھا وہ ذرا مشکل بھی تھا، وہ اس میں دوبارہ تفصیل بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے علم نحو میں، اور یہ طالب علم کو تب فائدہ دے گا کامل طور پر، اچھے طور پر، اگر اس نے علم صرف اچھی طرح پڑھا ہوگا، علم صرف کا ماہر ہوگا، اس میں محنت کی ہوگی، علم صرف سیکھ لیا تو وہ نحو میں بھی ماہر ہوگا. اور یاد رکھیے جس نے صرف میں مہارت حاصل نہیں کی اور ویسے ہی آگے چل پڑا وہ نحو کے اندر بھی ہمیشہ پریشان رہے گا. تو اپنی بنیاد مضبوط بنائیں، بہترین صرف سیکھیں، بہترین. اور صرف بڑی آسان ہے، خصوصاً میرے والد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، ان کا وہ ابواب الصرف کا طریقہ وہ چھپی ہوئی صورت میں بھی مل جاتا ہے، دروس بھی ہیں اس کے، تو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، بہترین صرفی آپ بن سکتے ہیں، بہترین صرفی بن. تو مصنف نے پھر اس کے بعد کتاب کا آغاز کیا اور بتلایا تھا لفظ مستعمل کے بارے میں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ جو ہے انسان جو کچھ زبان سے ادا کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. اگر اس کا کوئی معنی ہو تو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں. وضع یضع وضعا فهو واضع ووضع یوضع وضعا فذاک موضوع. وضع کا معنی ہے مقرر کرنا، متعین کرنا. تو دیکھو ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام متعین کیے ہوتے ہیں. مثلا میں نے کہا گلاس، دیکھو فوراً ایک پانی پینے والا برتن آپ کے ذہن میں آ گیا کیونکہ اس برتن کے لیے یہ لفظ متعین کیا گیا ہے. اسی طرح میں نے کہا قلم، جیسے ہی میں نے قلم کہا آپ کے ذہن میں فوراً ایک آلے کی صورت آ گئی جس کے ذریعے لکھتا ہے انسان. بھائی دیکھو اس آلے کے لیے یہ لفظ متعین کیا گیا ہے. یا جیسے کوئی بچہ کسی کا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام وہ زید رکھ دیتا ہے، دیکھو ماں باپ نے اس بچے کے لیے وہ زید کا لفظ متعین کر دیا، زید کا نام اب جب بھی زید کہیں گے فوراً ذہن اسی کی طرف جائے گا. بھائی اور اسی طرح میں نے کہا درخت، دیکھو درخت کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً ایک چیز آ گئی جس کے لیے ہم نے یہ لفظ متعین کیا ہوا ہے. میں نے جیسے ہی کہا پنکھا، دیکھو فوراً ایک چیز آپ کے ذہن میں آ گئی جس کے لیے ہم نے یہ لفظ متعین کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. میں نے کہا مدرسہ، آپ کے ذہن میں فوراً ایک جگہ اس کی صورت آ گئی جہاں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. تو دیکھو ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام متعین کیے ہوتے ہیں، معانی کے لیے لفظ مقرر کیے ہوتے ہیں، اور اس زبان والوں کے سامنے وہ الفاظ ذکر کیے جائیں تو وہ معنی سمجھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر دوسری زبان والوں کے سامنے آپ یہی الفاظ بولیں گے تو ان کو کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. کسی عربی بولنے کے والے کے سامنے آپ پنکھا کہیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا پنکھا کسے کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پنکھے کے لیے یہ لفظ متعین نہیں کیا، وہ اس کو اپنی زبان میں مروحتن کہتے ہیں. بھائی مروحہ،
دیکھو انہوں نے اسی چیز کا اپنی زبان میں اور نام متعین کیا ہے، اسی طرح انگریزوں نے اس کے لیے اور نام متعین کیا ہے۔ تو ہر زبان والوں نے چیزوں کے لیے اور معانی کے لیے لفظ مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو جیسے میں آپ کے سامنے اردو میں تقریر کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اس لفظ کا کیا معنی، اس لفظ کا کیا معنی، تو جو میں بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی عرب بیٹھے ہوتے تو میں جتنی بھی لمبی تقریر کرتا ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زبان میں انہی چیزوں کے لیے اور لفظ مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ کو کسی معنی کے لیے یا کسی چیز کے لیے مقرر متعین کیا جاتا ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں لفظ موضوع۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع۔ یا دوسرے لفظوں میں اسی کا نام ہے لفظ مستعمل، یعنی یہ وہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لفظ موضوع وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے متعین کیا گیا ہو۔ تو لفظ موضوع، اور اس کے مقابلے میں ہے محمل۔ بھائی محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، اس کو محمل کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ محمل، مثلا آپ کا ایک ساتھی آیا، آپ نے اس سے کہا بھائی کہ آپ روٹی شوٹی کھائیں گے؟ کیا کہا؟ روٹی شوٹی آپ کھائیں گے؟ اب بھائی روٹی تو ٹھیک ہے، روٹی تو وہ جو کھائی جانے والی چیز ہے اس کا نام ہے، لیکن یہ جو شوٹی کا لفظ آپ نے ساتھ ملایا، یہ تو اس کا تو کوئی معنی نہیں، تو یہ ہے محمل۔ یہ کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ جیسے آپ کا ساتھی آیا اور آپ نے اسے کہا کہ آپ پانی وانی پیئیں گے؟ دیکھو پانی تو ٹھیک ہے، وہ پی جانے والا مشروب ہے، لیکن وانی کا لفظ اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ تو دیکھو پانی لفظ موضوع ہے اور وانی یہ کیا ہے؟ لفظ محمل۔ روٹی تو لفظ موضوع ہے لیکن شوٹی کیا ہے؟ لفظ محمل۔ تو یہ جو پہلی فصل انہوں نے شروع کی، انہوں نے لفظ موضوع کی تقسیم کی، اس کی تفصیل بیان کی۔ لفظ موضوع آسان لفظوں میں نے بتلایا تھا، کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو۔ جس لفظ کا بھی کچھ معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع یا لفظ مستعمل۔ تو یہ جو لفظ موضوع ہے، انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں جو لفظ موضوع ہے وہ دو قسم پر ہے، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب۔ مفرد لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، جو اکیلا ہو، اکیلا لفظ ہو اور با معنی بھی ہو، کیونکہ یہ لفظ موضوع کی قسم ہے، اور لفظ موضوع کہتے ہی کسے ہیں؟ جس کا کوئی معنی۔ تو لفظ موضوع دو قسم پر، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد وہ لفظ موضوع کہ ایک لفظ ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں لفظ مفرد۔ اور اگر ایک سے زیادہ الفاظ ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ ایک سے زیادہ الفاظ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ سے کہا زید عالم، جی ایک لفظ بولا میں نے یا دو لفظ بولے؟ دو لفظ بولے۔ دیکھا ایک سے زیادہ لفظ ہیں اور معنی ایک ہی ہے یا اس کے معنی بھی دو ہیں؟ دو ہیں۔ زید وہ ذات زید کا نام ہے، اور عالم جو علم رکھنے والا ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو دو لفظ ہیں اور اس کے دو ہی معنی ہیں۔ تین لفظ ہوں گے تو تین ہی معنی ہوں گے، چار ہوں گے تو چار ہی معنی ہوں گے۔ تو ایک اکیلا لفظ جو ایک اکیلے معنی پر دلالت کرے وہ مفرد ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ مفرد۔ ہاں ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو لفظ ہے نا، لفظ یہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے، ایک سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہو تو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے، دو یا زیادہ ہو تو بھی کیا کہیں گے؟ یہ لفظ ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس کو اس میں جنس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جنس۔ اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، تھوڑوں پر بھی اطلاق، ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی اطلاق۔ یہ جیسے کہہ رہے طالب علم ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ طالب علم ہے، 10 ہوں تو بھی کہتے ہیں یہ طالب علم ہیں۔ 10 پر بھی بولا جا رہا ہے یا نہیں؟ انسان ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے، اور بہت سارے ہوں تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہیں۔ دیکھو اس کی جمع نہیں بناتے، کبھی کبھی تو جمع بناتے ہیں نا، ایک کتاب ہو تو کتاب،
ज्यादा हो जमा हो तो क्या कहेंगे कुतुब, कुतुब, या उर्दू में कहेंगे किताबें। देखा फर्क आ रहा है, एक मुफरद है और एक जमा है, लेकिन इसमें जिन्स वो एक ही लफ्ज होता है जो एक पर भी बोला जाता है और ज्यादा पर भी बोला जाता है। एक इंसान हो तो भी कहेंगे इंसान, ज्यादा हो तो भी क्या कहेंगे इंसान। देखो इंसान के लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वही जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर किताबें एक हो तो कहेंगे ये किताब है, और ज्यादा हो तो कहेंगे ये किताबें हैं। देखा लफ्ज बदल गया। तो इसमें जिन्स जो है वो थोड़े पर भी बोला जाता है और ज्यादा पर भी बदलता नहीं है। तो ये जो लफ्ज है, लफ्ज ये एक हो तो उसको भी लफ्ज कहते हैं, 100 लफ्ज हो उनको भी क्या कहते हैं, ये लफ्ज हैं। हां इसकी जमा भी इस्तेमाल होती है, अल्फाज, अल्फाज जमा भी इस्तेमाल होती है, लेकिन जमा का यह माना नहीं कि वो जो एक अकेला लफ्ज है वो ज्यादा पर नहीं बोला जाता, नहीं, वो इसमें जिन्स है, वो एक पर भी बोला जाता है और एक से ज्यादा। तो मुफरद किसे कहते हैं, एक अकेला लफ्ज एक माना पर जो दलालत करे उसको क्या कहते हैं, मुफरद। और इसी को कलीमा भी कहते हैं, कलीमा भी कहते हैं। आसान लफ्जों में मुफरद कहेंगे बामाना लफ्ज को, या कलीमा किसको कहेंगे। आपसे कोई पूछे कलीमा किसे कहते हैं, फौरन कहना बामाना लफ्ज। कलीमा किसे कहते हैं, यानी वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, बस वो कलीमा है। और फिर इन्होंने ये भी बतलाया था कि ये कलीमा जो है ये 3 किस्म पर है, एक है इसम, एक है फेल और एक है हर्फ। इसम मैंने तफसील बयान की थी, इसम वो है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे। इसम वो कलीमा है, वो मुफरद है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे। खुद ब खुद दलालत करने का क्या माना, कि साथ किसी और कलीमे के जोड़ने की जरूरत नहीं। बाज औकात लफ्ज ऐसा होता है जब तक उसके साथ कोई और लफ्ज आप नहीं जोड़ते उसका माना समझ में नहीं आता। मसलन इसम है इब्तिदा, इब्तिदा, इब्तिदा का क्या माना, शुरू करना। देखो सबको समझ में आया या नहीं, मैंने एक लफ्ज बोला इब्तिदा, आप उसका माना समझ गए। देखो इसके साथ किसी लफ्ज को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो ये इसम है। इसम वो अकेला लफ्ज जो खुद ब खुद अपने माना पर दलालत करता है, यानी खुद ब खुद उससे वो माना समझ में आ जाता है, जैसे ही कोई सुनता है उसको माना समझ में आ जाता है। और नीज उसके साथ 3 जमानों में से कोई जमाना भी जुड़ा हुआ नहीं होता। पहले इसके साथ जरा हर्फ को समझ लें। तो इब्तिदा जैसे ही मैंने कहा आपको माना समझ में आया, क्या माना है इब्तिदा का, शुरू करना, शुरू करना। तो देखो ये इसम है, किसी और कलीमे के साथ जुड़ने का मोहताज नहीं। तो जैसे ये इब्तिदा का माना है शुरू करना, ये शुरू के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक हर्फ है मिन, मीम और नून, मिन, मिन का माना भी है इब्तिदा। मिन का भी क्या माना है, लेकिन किसी के सामने कहो मिन, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, हालांकि इसका माना भी इब्तिदा है। इब्तिदा का लफ्ज मैंने बोला, कुछ समझ में आया, इब्तिदा क्या माना, अब बताओ मीन, कुछ समझ में नहीं। हालांकि आपको तो चलो मैंने बयान भी कर दिया कि मीन का माना क्या है, इब्तिदा, शुरू के लिए आता है, इब्तिदा के लिए आता है। अब बताने के बाद तो शायद आपके जहन में इब्तिदा का माना आए, लेकिन किसी अरब के सामने आप मीन कहें उसको कुछ पता नहीं चलेगा ये क्या कहना चाहता है, भाई क्या माना है, क्योंकि मीन हर्फ है और हर्फ खुद ब खुद अपने माना पर दलालत नहीं करता। उसके साथ और कलीमों को जोड़ेंगे तो उसका माना समझ में आएगा, और कलीमे नहीं जोड़ेंगे तो माना भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मीन का माना मैंने क्या बयान किया, शुरू, लेकिन ये शुरू पर दलालत नहीं कर रहा। हां जरा इसके साथ और कलीमे और लफ्ज जोड़ो। मसलन मैं कहता हूं ज़हबतु मीनद्दारी इलल मस्जिदी, तवज्जो है, ज़हबतु मैं चला, मैं गया, मीनद्दारी कहां से, घर से, इलल मस्जिदी कहां तक, मस्जिद तक। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं कि हां भाई बताइए मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हो रही है, भाई मैंने तो कहीं नहीं कहा था कि चलने की इब्तिदा घर से हो रही है। आपको कैसे पता चला चलने की इब्तिदा घर से हो रही है,
مین نے بتایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھا یہ مین نے بھی وہی ابتدا والا معنی ادا کیا، لیکن یہ اکیلا مین کہتے تھے تو ابتدا کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اس کے ساتھ جب میں نے ذہبتو ایک لفظ جوڑا اور مینت دار کو ساتھ جوڑا تو اب آپ کو پتا چلا کہ کس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے؟ چلنے کی. اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر سے. تو چلنے اور جانے کی ابتدا گھر سے ہو رہی ہے، یہ مین نے بتایا. اور اس چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے؟ مسجد پر. یہ کس نے بتایا؟ الا نے. دیکھا الا بھی حرف ہے اور الا انتہا کسی چیز کا اختتام بیان کرتا ہے، لیکن اکیلا الا میں کہتا رہوں آپ کے سامنے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں جب اس کے ساتھ ذہبتو بھی جڑا اور الی المسجد بھی ساتھ جڑ گیا، اب الا کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ الا کا کیا معنی ہے؟ انتہا بیان کر رہا ہے. کس چیز کی انتہا؟ چلنے کی. اور کہاں پر ہے انتہا؟ مسجد پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اس کے بجائے اگر میں ایک اسم بولوں انتہا، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ انتہا کیا معنی؟ آخر یعنی اختتام. بھائی دیکھو معنی اسم جو ہوگا وہ اپنے معنی پر پورا خود دلالت کرے گا. تو ابتدا بھی اسم، انتہا بھی اسم. ابتدا بولوں تو معنی سمجھ میں آ گیا، انتہا بولا تو معنی سمجھ میں آ گیا. لیکن یہی معنی مین اور الا بھی ادا کرتے ہیں. مین بولا تو ابتدا والا معنی سمجھ میں نہیں آیا، اور الا بولا تو بھی انتہا والا معنی ذہن میں نہیں آیا، کیونکہ یہ حرف ہیں اور حرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ اور کلموں کو نہ جوڑا جائے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، یعنی کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں، اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا. دیکھو ابتدا شروع کرنا، آغاز کرنا، اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہے نہیں. تو اسی طرح انتہا، اختتام کرنا، انتہا کرنا، ختم کرنا، اس کے ساتھ بھی کوئی زمانہ جڑا ہوا نہیں ہے. جبکہ فعل جو ہے، فعل بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے. جیسے اسم اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، یعنی کسی اور کلمے کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں. اسی طرح فعل بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں. لیکن فعل کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا ہوگا. جیسے ضربا زیدن، ضربا زیدن. دیکھو زید نے پٹائی کی، اور کس زمانے میں کی؟ گزشتہ زمانے میں، ماضی میں. دیکھو ضرب مصدر ہے، مصدر ضرب کا معنی ہے پٹائی کرنا، مارنا. یہ اسم ہے، دیکھو اس کے ساتھ کوئی زمانہ جڑا ہوا نہیں ہے. پٹائی کرنا یہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتی ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور استقبال مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب اسی سے میں نے فعل بنایا ضربا زیدن تو ایک خاص شکل دے دی. ضاد پر بھی زبر، را پر بھی زبر، با پر بھی زبر، ضربا زیدن. اب اسے کون سا زمانہ سمجھ میں آیا؟ ماضی والا. تو ضرب کا اپنا معنی ماضی نہیں، ضرب کا اپنا معنی تو ہے پٹائی کرنا، لیکن یہ جو خاص شکل آپ نے اس کو دے دی، اب اس پٹائی کرنے کے ساتھ ساتھ کون سا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماضی والا. تو یاد رکھو فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے، فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے. فعل کا اپنا معنی زمانہ نہیں ہوگا، فعل کا اپنا معنی الگ اور زمانہ اس کے ساتھ جڑا. جیسے ضربا کس سے بنا؟ ضربن سے، اور ضرب کا کیا معنی ہے؟ پٹائی کرنا. تو فعل کا اپنا معنی تو ہے پٹائی کرنا بھائی، لیکن زمانہ ماضی اس کے ساتھ الگ آ کے جڑ گیا، وہ اس کی شکل کی وجہ سے، جو آپ نے ضاد را با تینوں پر زبر پڑا، اسی پر ذرا حرکتیں بدل دو، اس کی صورت بدل دو. یضرب، دیکھو فعل مضارع بن گیا. اب کون سا زمانہ ہے؟ حال یا استقبال. اور معلوم ہوا اب یہ پٹائی کس زمانے میں ہے؟ حال یا استقبال. تو یضرب کا اپنا معنی حال یا استقبال نہیں، اس کا اپنا معنی تو ہے پٹائی کرنا، لیکن اس کے ساتھ کون سا زمانہ جڑا ہوا ہے؟ حال یا استقبال. تو فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر سنو،
اسم وہ کلمہ ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ، جس کا کوئی معنی ہو. اچھا، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے. خود بخود دلالت کرے کیا معنی؟ کسی اور کلمے کے جڑنے کا محتاج نہیں. اور نیز اسم کے ساتھ 3 زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا نہیں ہوگا. اور فعل وہ ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو. اور حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے، اس کو معنی ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ اور کلموں کو جوڑنا پڑے. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے مرکب کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو. 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو آپ نے جوڑ دیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب. لفظ موضوع کی تقسیم چل رہی ہے. انہوں نے بتلایا لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ مفرد ہوگا یا وہ مرکب. مفرد وہ لفظ موضوع جو اکیلا ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہی ہو، اور مرکب وہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمے جڑ جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ لفظ جڑ جائیں تو یہ مرکب ہوا. بھائی مرکب ہوا. اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ مرکب جو ہے یہ 2 قسم پر ہے. ایک مرکب مفید ہے اور ایک مرکب غیر مفید. لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے. مفید کا کیا معنی؟ فائدہ دینے والا. مرکب مفید وہ ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. کیا معنی فائدہ حاصل ہو؟ مرکب مفید وہ ہے جس سے فائدہ حاصل ہو. کیا معنی؟ یعنی جس میں آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جس میں بات پوری سمجھ میں آ جائے. اور اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو وہ مرکب غیر مفید ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے، زید عالم، زید عالم ہے. جی آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مرکب مفید. دیکھو اس میں بات پوری ہے. دوسرا جملہ میں آپ سے بولتا ہوں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا زید عالم ہے؟ دیکھو یہ بھی مرکب مفید ہے. آپ کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ یہ ہم سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ کہ یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. بات آپ کو پوری سمجھ میں آ رہی ہے. تو مرکب مفید وہ ہے، کسے کہتے ہیں مرکب مفید؟ جس میں بات پوری سمجھ میں آ جائے. پھر دوہراؤ، مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ پوری. اور اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہے مرکب غیر مفید. مثلا دیکھو میں آپ کے سامنے کئی لفظ بولوں گا لیکن آپ کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ جو زید کے بھائی کا دوست ہے، دیکھو وہ جو زید کے بھائی کا دوست ہے، جی بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے بھائی بات تو پوری کریں، وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، کیا ہوا اس کو؟ ہمیں تو بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کی. حالانکہ میں نے 5-6 لفظ بولے. وہ جو زید کے بھائی کا دوست ہے، نہیں وہ جو زید کے دوست کا بھائی ہے، دیکھو کئی لفظ بول دی. تو یہ مرکب غیر، کیونکہ اس میں ہمیں بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. ہاں وہ جو زید کے دوست کا بھائی ہے وہ میرا ہم جماعت ہے. اب بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ اب بات پوری سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا کہ یہ مرکب مفید بن گیا. پہلے کیا تھا؟ غیر مفید. مفید اور غیر مفید کا پتہ چل گیا. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جس میں بات پوری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یا کوئی حکم دے رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یہ وہ. اور جس میں بات پوری سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. یعنی جس میں بات ادھوری ہو، ہمیں نہ پتہ چلے یہ کچھ بتا رہا ہے، یہ کچھ پوچھ رہا ہے، یہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے، یہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. بھائی یہ تو میں نے بتلایا تھا آسان لفظوں میں. مرکب مفید وہ ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا تھا مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا وہ کہہ کر خاموش ہو جائے، اس پر کلام، اس پر بول کر وہ کیا کر دے؟ خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. سننے والے کو طلب معلوم ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟
خبر یا طلب معلوم ہو. میں نے کہا زید عالم، آپ کو پتہ چل گیا ایک بات کا، کیا؟ دیکھو مثلا فرض کرو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، میں نے کہا زید عالم، دیکھو آپ کو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں اس نے ایک نئی بات بتلا دی. یا میں آپ سے پوچھتا ہوں حل ضرب زید، کیا زید نے پٹائی کی؟ دیکھو اب آپ کو کیا پتا چلا، بات پوری سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں دیکھو میں نے جب بات پوری کر دی، میں اس پر خاموش ہو گیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی بات ہم سے طلب کر رہے ہیں، کوئی بات ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا زید نے پٹائی کی ہے. معلوم ہو ان کو پتا نہیں ہے، یہ ہم سے ایک چیز طلب کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات بتلا دو. تو یہ ہے مرکب مفید. انہوں نے کتاب میں کیا تعریف کی؟ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے، یعنی بات پوری کر لے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب. میں نے کہا زید عالم، دیکھو آپ کو ایک خبر معلوم ہو گئی، خبر یعنی بات آپ کو ایک بات معلوم ہو گئی. اور میں نے کہا حل ضرب زید، کیا زید نے پٹائی کی؟ دیکھو آپ کو طلب معلوم ہو گئی کہ میں کوئی چیز طلب کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے، یعنی خاموشی اختیار کر لے، وہ بات پوری کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید. اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مرکب غیر مفید. اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے. جملہ دو قسم پر ہے، کیا معنی؟ مرکب مفید دو قسم پر ہے. جملہ مرکب مفید ہی کا نام ہے نا، تو مرکب مفید گویا دو قسم پر ہے، جملہ دو قسم پر ہے یا کلام دو قسم پر ہے. ایک ہی بات ہے جس طرح بھی آپ اس کو بیان کریں. تو مرکب مفید پھر یوں کو جملہ جو ہے یا یوں کو کلام جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کے بارے میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا بھائی کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو آ کر کہتا ہے زید عالم، زید کیا ہے؟ عالم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کو خبر ہے کہ زید تو عالم نہیں ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زید عالم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے. دیکھا، کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں. پھر باقی اور دلائل اور چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. لیکن کہنے والے کو بہرحال سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا. تو جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو جملہ خبریہ ہے یہ دو قسم پر ہے، یا یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا یہ جملہ فعلیہ ہوگا. توجہ ہے سبق کی طرف؟ جی یہ ذرا اور بھی مشکل بحث آ گئی تھی، لیکن انشاءاللہ کچھ میں نے پہلے بیان کر دی تھی، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. مرکب مفید کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جو ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ دیکھو اسم سے ہے، اسم سے معلوم ہوا. جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہمیشہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اور جملہ فعلیہ فعل سے ہے، دیکھو جملہ فعلیہ معلوم ہوا اس کا پہلا جز ہمیشہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. تو جملہ اسمیہ کی پھر انہوں نے تفصیل بیان کی تھی کہ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو. زید عالم، زید عالم ہے تو زید عالم، اس کا پہلا جز کیا؟ زید، اور وہ اسم ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ. اور اگر پہلا جز فعل ہو تو وہ فعلیہ کہلائے گا. جیسے ضرب زید،
تو پہلا جز کیا ہے؟ ضربا، اور ضربا کیا ہے؟ فعل. تو ضربا زیدن کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ. ذہب زیدن کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. زیدن قائم کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. شاباش. بس آپ نے پہلے لفظ کو دیکھنا ہے کہ پہلا لفظ اسم ہے یا پہلا لفظ فعل. اگر پہلا جز کیا ہو؟ اسم، وہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. اگر پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ. پھر جملہ اسمیہ میں یاد رکھیں، جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے. توجہ ہے؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، اور دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ خبر کہلاتا ہے. یاد رکھو طلباء عموماً بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو مبتدا اور خبر کا کچھ پتہ نہیں چلتا. میں نے آسان لفظوں میں بتایا تھا، مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے. مبتدا جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے وہ ہے خبر. بات ہی کو خبر کہتے ہیں عربی زبان میں. مثلا میں نے کہا زید عالم، کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. تو زید ہے مبتدا، اور کیا بات کی؟ کہ عالم ہے، تو یہ عالم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اب طریقہ سمجھ میں آیا؟ مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. اور مبتدا ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، اور دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ خبر کہلاتا ہے. آسان لفظوں میں مبتدا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں. بکر صدیقی، بکر میرا دوست ہے. بکر صدیقی، جی کس کے بارے میں بات کی؟ بکر کے بارے میں. معلوم ہو بکر کیا ہے؟ مبتدا. اور کیا بات کی؟ کہ وہ میرا دوست ہے. تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ خبر. تو بکر صدیقی، اس میں مبتدا کیا؟ بکر، اور صدیقی یہ کیا ہے؟ خبر ہے. یا اور جملے دیکھ لو، جو بھی آپ مثال بنائیں گے آپ غور کریں، آپ کو فوراً جس کے بارے میں بس بات کی جائے وہ ہوتا ہے مبتدا، اور جو بات کی جائے وہ ہوتی ہے خبر. میرا مدرسہ بہترین ہے. جی کس کے بارے میں بات کی؟ اپنے مدرسے کے بارے میں. تو میرا مدرسہ کیا ہوا؟ مبتدا. اور کیا بات کی؟ بہترین ہے. معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اچھا اور مثال دو. زید کے دوست کا بھائی میرا ہم جماعت ہے. زید کے دوست کا بھائی میرا، جی کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے دوست کے بھائی کے بارے میں. تو زید کے دوست کا بھائی یہ کیا ہوا؟ مبتدا. اور کیا بات کی؟ میرا ہم جماعت ہے. یہ کیا ہوئی؟ خبر. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. پھر یاد رکھنا یہ جو مبتدا اور خبر ہیں، مبتدا بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور خبر بھی ایک. دیکھو زید ایک الگ لفظ تھا، اور عالم یہ بھی کیا ہے؟ ایک الگ لفظ. زید میں سارا دن آپ کے سامنے کہوں زید زید زید، آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں. تو پھر میں اس کے ساتھ عالم کا لفظ جوڑوں گا، زید عالم. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا میں نے کہا؟ تو دیکھا زید بھی اکیلا ایک لفظ تھا، عالم ایک اکیلا. مثلا میں آپ کے سامنے صرف عالم کہتا ہوں، زید نہیں بول رہا، عالم عالم عالم. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ نہیں. آپ کہیں گے بھئی کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو چنانچہ میں نے دو لفظ جوڑے، زید عالم. تو مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ، اور خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ. ان دونوں کو جو ہم جوڑتے ہیں تو یہ میں نے کہا زید عالم. دیکھو میں نے دونوں کو جوڑ دیا، دونوں کے درمیان ربط آ گیا. دونوں لفظوں میں، دونوں لفظوں کو میں نے جوڑ دیا، دونوں میں ربط دے دیا، دونوں میں تعلق پیدا کر دیا.
دونوں میں نسبت پیدا کر دی. یہ جو عالم ہے اس کی میں نے نسبت کر دی کس کی طرف؟ بھئی عالم کی نسبت میں بکر کی طرف بھی کر سکتا تھا، بکرن عالم. میں خالد کی طرف بھی کر سکتا تھا، خالد عالم. لیکن میں نے اس عالم کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زید کی طرف، یعنی زید کے ساتھ اس کو میں نے جوڑ دیا. تو یاد رکھو یہ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسناد. ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اس کا ربط دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد. تو زید عالم، اس میں نے یہ جو دوسرا لفظ ہے عالم اس کی میں نے نسبت کی ہے کس آسان لفظوں میں اس کو میں نے جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہو میں نے اس کی نسبت کی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. اور اگر علمی انداز میں کہنا چاہتے ہو تو کہو گے میں نے عالم کا اسناد کیا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو اسناد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربط دینا، نسبت کرنا، جوڑنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کتابوں میں اسناد کا لفظ ہے کہ اس کا کیا معنی؟ بھئی علمی لفظ ہے، بس آپ اتنا یاد رکھیں یہ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑا جاتا ہے اس جوڑ کا نام اسناد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا نام ہے اسناد. تو ان دونوں کے درمیان یہ جو جوڑ ہے اس کا نام ہے اسناد. اور اسناد میں یاد رکھو بات پوری ہوتی ہے کیونکہ ہم جملہ کی بات کر رہے ہیں، جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں. اگر بات پوری نہیں ہے تو اس کو اسناد نہیں کہیں گے. کبھی ویسے بھی تو لفظ آپس میں جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے؟ ابھی میں نے بتایا تھا زید کے دوست کا بھائی، لفظوں کو جوڑا یا نہیں جوڑا؟ جوڑا ہے، لیکن درمیان جملہ پورا ہے، بات پوری. جب بات پوری نہیں تو یہ ویسے جوڑنا ہے لیکن یہ اسناد نہیں ہے. تو اسناد سے مراد وہ جوڑ ہے جس سے بات پوری ہو جائے، بات پوری ہو جائے. تو لہذا زید عالم کیا کہیں گے؟ آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ میں نے عالم کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ اور دوسرا کیا کہیں گے؟ میں نے اس کے نسبت کر دی کس کی طرف؟ اور علمی انداز میں کیا کہیں گے؟ میں نے عالم کا اسناد کر دیا کس کی طرف؟ زید کی طرف. یا اور بھی دوسرا لفظ بھی سن لیں، میں نے عالم ہونے کا حکم لگا دیا زید پر. میں نے عالم ہونے کا زید پر. تو کتابوں میں ایک تو اسناد آئے گا کہ اس لفظ کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے. تو آپ نے پریشانی ہو نا کیا معنی اسناد؟ اسناد کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یا اسی طرح زید عالم، کتابوں میں کبھی یہ آئے گا کہ عالم ہونے کا زید پر حکم لگایا جا رہا ہے. کیا معنی حکم لگانے کا؟ اس سے جوڑا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ جوڑا جا رہا ہے، ربط دیا گیا ہے. تو زید عالم، زید کیا کہلائے گا؟ مبتدا. اور عالم کیا ہے؟ خبر ہے. اور مبتدا اور خبر کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد. اور یاد رکھو یہ جو اسناد ہے یہ خبر کا اسناد ہوتا ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. جو بعد میں آئے نا، بعد میں خبر، اس کو جوڑا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ پہلا والا لفظ تو آ گیا نا، میں نے کہا زید. اب دوسرے کو لا کر میں اس کے ساتھ جوڑوں گا زیدن عالم. میں دوسرے کو نہیں جوڑتا، زیدن جوڑنا. اب میں عالم، میں نے کیا کیا؟ دوسرے لفظ کو لایا اور اس کے ساتھ تو دوسرے لفظ کا اسناد ہوتا ہے، دوسرے لفظ کا حکم لگایا جاتا ہے. تو حکم لگانا یا اسناد کرنا ایک ہی بات ہے. تو اس میں یاد رکھو جو پہلا جز ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. نیز اسناد کس کا کیا گیا؟ پہلے لفظ کا یا دوسرے کا؟ دوسرے کا. تو یہ جو دوسرا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مسند. مسند جس کا اسناد کیا جائے، جس کا. تو یہ جو خبر ہے اس کو مسند کہتے ہیں. خبر کا دوسرا نام کیا؟ مسند. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا اسناد کیا گیا، یعنی اس کو جوڑا گیا ہے، اس کو جوڑا. اور پہلے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. مسند اسناد کی، دیکھو لفظوں پہ غور کرو. مسند اسناد کیا گیا ہے الیہ اس کی طرف، یعنی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوگا اور پہلے جز کو کیا کہیں گے؟ مبتدا. دوسرے جز کو خبر. مبتدا کا دوسرا نام کیا؟ مسند الیہ. توجہ ہے، مبتدا کا دوسرا نام کیا؟ مسند الیہ. اور دوسرے جز کا نام خبر، اور خبر کا دوسرا نام کیا؟ مسند ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی.
اس کے بعد جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ دو. کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی تفصیل گزر گئی. اب جملہ فعلیہ کے بارے میں یاد رکھو، جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور یاد رکھو فعل ہمیشہ صرف مسند بنتا ہے، فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنتا. فعل ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں. ضرب زیدن، دیکھو ضرب فعل اور زیدن اس کا فاعل، تو ضربہ ہے مسند اور زیدن کیا ہے؟ مسند الیہ. تو جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز فعل ہوتا ہے اور وہ مسند ہوتا ہے، اور دوسرا جز اس کو فاعل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس فعل کو کرنے والا ہے. ضرب زیدن، یہ ضرب کس نے لگائی؟ زید نے. ضرب زیدن، زید نے پٹائی کی. معلوم ہو پٹائی کرنے والا کون؟ زید. تو آپ نے ضرب کی نسبت کر دی کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو ضربہ فعل اور زیدن اس کے لیے فاعل تھی. اور نیز ضربہ فعل یہ کیا بنتا ہے جملے میں؟ مسند. اور زیدن یہ جو فاعل ہے یہ کیا بنے گا؟ مسند الیہ. تو کلام جب بھی بنے گا، کلام میں یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مسند ہونا چاہیے اور ایک مسند الیہ. جملہ اسمیہ میں مسند الیہ پہلے آتا ہے اور مسند توجہ ہے. جملہ اسمیہ میں زید عالم، مسند الیہ پہلے آیا اور مسند بعد. اور جملہ فعلیہ میں فعل یعنی مسند پہلے آتا ہے اور فاعل یعنی مسند الیہ بعد میں آتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. مسند کا ایک نام میں نے آپ کو حکم بھی بتایا. زید عالم کیا کہیں گے؟ آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ عالم کے لفظ کو زید سے جوڑ دیا، عالم کے لفظ کو زید کے ساتھ ربط دے دیا، عالم کے لفظ کی زید کی طرف نسبت کر دی. عالم کے لفظ کا علمی انداز میں کیا کہیں گے؟ عالم کے لفظ کا اسناد کر دیا زید کی طرف. یوں کہیں گے عالم کا حکم لگا دیا کس پر؟ زید. تو یہ جو مسند ہوتا ہے نا یہ حکم ہوتا ہے، یہ حکم ہم نے لگایا. آسان لفظوں میں کہو یہ بات ہے. یہ کیا ہے؟ بات. مثلا ادھر دیکھو، زید عالم، کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. اور کیا بات کی؟ کہ وہ عالم ہے. تو یہ جو بات کی نا اس کو حکم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر سنو، زید عالم کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے. اور کیا بات کی؟ کہ عالم. اور اسی عالم کو کیا کہیں گے؟ علمی انداز میں. ویسے تو آپ کہیں گے یہ زید کے بارے میں بات کی ہے، لیکن علمی انداز میں کیا کہیں گے؟ اسناد بھی کہیں گے. اور کیا کہیں گے؟ یہ حکم لگایا ہے زید پر. تو حکم دراصل اس بات کو کہتے ہیں جس بات کی نسبت آپ کسی کی طرف کرتے ہیں. زید عالم، میں نے زید کی طرف کس چیز کی نسبت کی ہے؟ عالم ہونے کی. یعنی تو یہ جو بات جس کی نسبت میں نے زید کی طرف کی اس کو مسند بھی کہتے ہیں اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں. مسند کا دوسرا نام کیا؟ حکم، یعنی جو بات کی جا رہی ہے. پھر دوہراؤ، مسند کا دوسرا نام کیا؟ حکم. پھر دوہراؤ، مسند کا دوسرا نام کیا؟ حکم. اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہے. مسند کا دوسرا نام کیا؟ حکم. اور مسند الیہ. اور اچھا پھر سنو، مسند کا دوسرا نام کیا؟ حکم. اور جس پر یہ حکم لگایا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. اب بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد آخر میں انہوں نے آپ کو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ اسم جو ہے مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی. فعل مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں. اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی کلام کے لیے کتنے اجزاء ضروری، کتنے جز ضروری؟ دو جز، دو حصے ہونے چاہیے. ایک کو کیا کہیں گے؟ مسند الیہ. ایک کو کیا کہیں گے؟ ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے. تو لہذا کلام جو ہے تو کلام کے لیے ہمیشہ دو چیزیں ضرور چاہیے، ایک مسند اور ایک مسند الیہ. کبھی مسند الیہ پہلے ہوگا، مسند بعد میں. کبھی مسند پہلے ہوگا اور مسند الیہ بعد میں. لیکن دو چیزیں ضرور چاہیے کلام کے لیے. نمبر ایک
مسند الیہ، نمبر 2 یہ دونوں چیزیں کلام میں ہوں گی تو کلام پورا ہے. یہ دونوں میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو کلام پورا نہیں. اب یاد رکھنا یہ جو اسم ہے، اسم، فعل اور حرف، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اسم کا ہے. اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی. اور فعل صرف کیا بنتا ہے؟ مسند تو بنتا ہے، فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنتا. اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ. اور کلام کو پورا کرنے کے لیے تو ہمیں دونوں چاہیے، مسند بھی چاہیے اور مسند الیہ. لہذا اگر دو لفظ آپ جوڑیں آپس میں اور دونوں اسم ہوں تو کلام پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی. ایک کو کیا بنا دو؟ ایک اسم کو مسند الیہ بنا دو، دوسرے اسم کو مسند بنا دو، کلام پورا ہو جائے گا. معلوم ہو اکیلا اسم ہو تو اس سے بھی کلام پورا ہو سکتا ہے. یعنی دو اسم جوڑو، دیکھو نہ فعل ہے نہ حرف ہے، پھر بھی کلام پورا. لیکن اکیلا فعل ہو تو کلام پورا نہیں ہوگا، کیونکہ فعل تو صرف کیا بنتا ہے؟ مسند بنتا ہے، مسند الیہ کبھی بھی نہیں بنتا. تو اس کے لیے مسند الیہ چاہیے. اور مسند الیہ تو صرف کون بنتا ہے؟ اسم. لہذا فعل کے ساتھ ایک اسم جوڑ دو تو کلام پورا ہو جائے گا. فعل مسند بن جائے گا اور اسم کیا بن جائے گا؟ مسند الیہ. ضربہ زیدن، دیکھو ضربہ فعل اور زیدن اسم، تو ضربہ مسند بن گیا اور زیدن کیا بن گیا؟ مسند الیہ. تو پورا کلام ہوا. تو کلام کے لیے ہمیشہ کتنے جز چاہیے؟ 2. نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند. اور یہ مسند اور مسند الیہ یہ اسم تو دونوں بنتا ہے، مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی. فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ. لہذا صرف اسم ہو آپ کے پاس تو کلام پورا بن سکتا ہے، صرف فعل ہو تو کلام پورا نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اسم کو جوڑنا پڑے گا. اور اگر حرف ہو تو حرف تو نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ، اس سے کلام پورا نہیں ہو سکتا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بداں کے جملہ انشائیہ آنست. چلیے بس کرتے ہیں بھائی، کل انشاءاللہ آگے پھر سبق پڑھیں گے. یہاں تک اچھی طرح باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.